لمتنني فيه ولقد راودته عليه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، مجھے برا بھلا کہا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور البتہ تحقیق میں نے اسے پھسلایا. فاستعصم، وہ پاک دامن رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور وہ تو پاک دامن رہا، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ میرے حکم پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا، میں جو کہتی ہوں کرنے کو اس سے اگر وہ کام انجام نہیں دے گا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، تو وہ ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور رسوا ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا. جو لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، ان لوگوں میں وہ شامل ہو جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، قید اور جیل خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے، اس عمل سے جس کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. یعنی زلیخا بھی اور دیگر مصر کی عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں، ان سے وہ کچھ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، السجن احب الیہ، مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، میں قیدی بن جاؤں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے جس بات کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں، اس فعل سے جس کی وہ دعوت دے رہی ہیں. السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن وإلا تصرف عنی کیدہن، اور اگر پروردگار ان کے مکر و فریب کو، ان کے مکر کو اگر تو مجھ سے دور نہیں کرے گا، یہ جو چاہ رہی ہیں مجھ سے زلیخا اور دیگر زنان مصر کی عورتیں، اس مکر کو اگر تو دور نہیں کرے گا، اس مصیبت کو، اس آفت کو مجھ سے اگر تو دور نہیں کرے گا، اسبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. فاکم من الجاہلین، اور میں نادانوں میں شامل ہو سکتا ہوں. اگر تیرا کرم نہ ہو، اگر تیرا فضل نہ ہو، یہ پیغمبر
کا انکسار ہے، عاجزی ہے. فاستجاب لہ ربہ، فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا خوب قبول کر لی. فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا سن لی، یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اللہ نے. فصرف عنہ کیدہن، اور پھیر دیا، دور کر دیا یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے مکر کو، ان عورتوں کی طرف سے جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے. اگر وہ دعا قبول نہ کرے تو کون دعا قبول کرنے والا ہے اس کے سوا. انہ هو السمیع العلیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان پر ظاہر ہو گیا، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ ان پر آیتیں اور دلیلیں روشن ہو گئیں، لیسجننہ، کہ وہ ضرور ان کو، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالیں گے، حتی حین، ایک وقت تک. اب یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کرنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے. ودخل، اب یوسف علیہ السلام زلیخا کی وجہ سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا کہا نہیں مانا اور دیگر عورتوں کی بات نہیں مانی، مصر کی عورتیں جو تھیں ان کی بات نہیں مانی، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. زلیخا نے ان کو جیل میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطا کے. وجہ یہی تھی کہ آپ نے وہ جس کام کی طرف بلا رہی تھی اس کام سے انکار کر دیا، وہ کام کرنے سے انکار کر دیا، زلیخا کا کہا نہیں مانا. تو اس کی سزا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی برس جیل میں رہنا پڑا، قید خانے میں رہنا پڑا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں داخل ہوئے دو نوجوان. فتح کی جمع ہے فتیان. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دخلہ کا فاعل ہے، فتیان تثنیہ کا صیغہ ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان. حضرت یوسف علیہ السلام بھی داخل ہوئے جیل میں، اور ان کے ساتھ دو اور نوجوان، دو اور مرد نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح میں نے گزشتہ صحبتوں میں عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں بہت مہارت رکھتے تھے، خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا کمال حاصل تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت دانیال پیغمبر، یہ ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رویا، خواب کی تعبیر کا فن عطا فرمایا تھا، خواب کی تعبیر میں ان کو کمال عطا فرمایا تھا. اور پھر اسی طرح حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد بن سیرین، ان حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ میں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بتانے میں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، بڑا کمال عطا فرمایا تھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر رویا میں کمال رکھتے تھے، خواب کی تعبیر کہنے میں، بتانے میں. تو اب وہ دو نوجوان جو آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، ان کو بھی قیدی بنایا گیا تھا، ان کو بھی جیل میں سزا کاٹنی تھی. ان دو نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں. یہ خواب دیکھ رہا ہوں میں کہ شراب جو ہے، شراب جسے کہتے ہیں تمل میں کیا کہتے ہیں، سارایوں، شراب، اور جو ہے وائن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، عربی میں کہتے ہیں خمرن.
خے میم رے خمر، ایک ہے قمر قاف میم رے اور متحرک الاوسط قمر قاف میم رے اور میم کو زبر، یہ ہے چاند، خمر سے خمر، خواب سے خمر چاند، اور یہ ہے خمر، میم کو یہاں زبر نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، جزم ہے، ساکن الاوسط ہے، میم ساکن الاوسط ہے یہ لفظ خمر، یہ خمر خواب سے ہے اور یہ خے سے ہے، خمر، خمر کہتے ہیں عربی میں شراب کو، خمر مذکر ہے عربی میں اور خمر جو ہے وہ مؤنث ہے، رق الزجاج ورقت الخمر فتشابہ وتشاکل الامر فکأنما خمر ولا قدح وکأنما قدح ولا خمر، خمر خے میم رے خمر کہتے ہیں عربی میں شراب کو، وائن کو، قال احدہما، اور خمر جو ہے شراب جو ہے وہ حرام ہے، اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ قرآن میں آیا، خمر شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ قال احدہما انی ارانی عاصر خمرہ، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، عصر یاسر کے معنی ہے نچوڑنا، شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں، یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب تیار کر رہا ہوں، یہ خواب میں دیکھا میں نے۔ وہ جو دو ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے جیل میں، ان میں سے ایک نے کہا، اپنا خواب ظاہر کیا، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا، انی ارانی میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، یعنی میں نے خواب میں خود کو دیکھا، احمل فوق رأسی خبزا، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر ایک طبق جس میں روٹیاں ہیں، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، پہلے نے کیا کہا؟ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا طبق اٹھائے ہوئے ہوں، رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، پرندے آ رہے ہیں اور اس طبق میں سے روٹیاں لے جا رہے ہیں، روٹیاں لے کے کھا رہے ہیں، پرندے اس طبق کی روٹیوں کو کھا رہے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں۔ نبئنا بتاویلہ، اب دونوں نے کہا کہ ہم دونوں کے مختلف خواب ہیں، ان خوابوں کی تعبیر بتائیے براہ کرم، بڑی مہربانی ہوگی، آپ خوابوں کی تعبیر میں ید طولہ رکھتے ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑا کمال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فن آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ علم آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ صحیح تعبیر بتاتے ہیں خواب کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، یہ ملکہ آپ میں بڑا کامل ہے، راسخ ہے، لہٰذا آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں ہیں، آپ احسان فرمانے والوں میں ہیں، آپ نیکوکار ہیں، آپ قید میں تو ہیں لیکن ہیں نیکوکار، آپ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے، کسی برائی کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے آپ جو ہے جیل میں نہیں ڈالے گئے ہیں، یہ آپ پر ظلم ہوا ہے، آپ تو نیکوکار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، انا نراک، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا کردار دیکھ رہے ہیں، آپ کی سیرت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ آپ کی سیرت جو ہے بے داغ ہے، آپ کا کردار جو ہے اس میں کوئی داغ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، انا نراک من المحسنین، آپ نیکوکار ہیں، اور پھر محسن کا معنی احسان کرنے والے، آپ جو ہے مہربانی فرمانے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں، انا نراک من المحسنین۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يأتيكما طعام ترزقانه، جیل میں جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے
جو تم کھاتے ہو کھانا، وہ اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر فوراً بتا دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی ان کے خواب سنے، فوراً فرمایا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، تمہارا کھانا جیل میں جو تمہیں ملتا ہے، وہ اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ بتأویلہ، تو معلوم یہ ہوا احسان کرنے والے نیکوکار لوگ جو ہیں سائل کے سوال کا فوراً جواب دیتے ہیں، سائل کی مانگ فوراً پوری کرتے ہیں۔ کوئی طلب کرتا ہے مدد تو اس کی فوراً مدد کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ ہم میں یہ چیز کہاں ہے؟ فقیر مانگتا رہتا ہے، ہم جواب نہیں دیتے، وہ صداؤں پر صدائیں لگاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، ہمیں جو ہے پرواہ تک نہیں ہوتی۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کو لوگوں نے محسن مانا، وہ ان کی شان یہ ہے کہ جو ہی خواب پیش کرتا ہے، پیش کرنے والا فوراً اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی، اور پھر اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی تعبیر کا جو مجھے علم ملا ہے، یہ ان علوم میں سے ہے جو علوم مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کی دین ہے، رب کی عطا ہے، رب نے دی ہے یہ دولت مجھے، میں خواب کی تعبیر خود سے نہیں بتا سکتا، یہ کمال مجھ میں رب نے رکھا ہے، رب کا کرم ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جیل میں ہیں اور ظلماً آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، آپ مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، رنج و محن کے دور سے گزر رہے ہیں، تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اپنے رب کی تعریف کرنا نہیں چھوڑتے۔ آج ہمارے اندر اگر ذرا سی تکلیف رب نے پہنچا دی، اگر ذری مصیبت نازل فرما دی، تو پھر جو ہے رب کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہ جس حال میں رکھے وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ تو بندگان خدا دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، خواب کی تعبیر پریشانی میں مبتلا ہیں، رنج و محن کے دن گزار رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن دوسروں کی مدد کرنا، ہم جیل میں ہوں گے، جیل میں ہوتے، اگر ہم جیل میں ہوں اور کوئی ہم سے مدد مانگے تو اس پر غصہ ہوں گے، آگ بگولا ہو جائیں گے، ارے جا، کیا خواب کی تعبیر پوچھتا، جا۔ لیکن یہ پیغمبروں کی شان ہے، یہ ان کی بڑائی ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا تقدس ہے، ان کا احسان ہے کہ قید میں ہیں لیکن اس کے باوجود دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کی پریشانیاں دور فرما رہے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھنے والوں کی وہ تعبیر بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے جو علم دیا ہے مجھے، وہ اس علم کا ایک حصہ ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ ہے، ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اس قوم کی ملت کو، میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں نے اس قوم کی دوستی چھوڑ دی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کی تہذیب کو سلام کر لیا، ان کے ساتھ رہنے کو چھوڑ دیا، ان کے دستور کو چھوڑ دیا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، میں جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں، ان کافروں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اس عزیز مصر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اس کے ہم خیال، اس کے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں مانتے میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، میں ان کا ہم خیال رہنا پسند نہیں کرتا، میں ان کا ساتھ دینا پسند نہیں کرتا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ آخرت کے دن کو بھی نہیں مانتے، وہ معاد کے قائل نہیں ہیں، وہ مر کر جی اٹھنے کے قائل نہیں ہیں۔
میرا مذہب وہ مذہب نہیں ہے جو عزیز مصر کا ہے، زلیخا کا ہے اور زنان مصر کی عورتوں کا مذہب ہے، وہ میرا مذہب نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں خدا پر ایمان نہیں ہے، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنے والد حضرت یعقوب، ان کی ملت، ان کے مذہب کو اپنایا، ان کے دین کو اپنایا، ان کی شریعت کو اپنایا ہے۔ میں پیروی کرتا ہوں تو ابراہیم کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، اسحاق کے دین کی، ان کی شریعت کی پیروی، ان کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں، یعقوب کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ میں اپنے اپنے آبا و اجداد جو ہیں یعقوب و اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے فرزند ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے فرزند ہیں جو بیان دے رہے ہیں انی واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا جو ہیں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علی نبینا و علیہم السلام، ان کی ملت، ان کے دین، ان کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا نشرک باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیل میں ہیں لیکن حق گوئی سے کام لے رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، اسلام و ایمان کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے پیغمبروں کی، کیا شان ہے انبیاء کی۔ ما کان لنا نشرک باللہ، ما کان لنا نشرک باللہ، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے یہ کام کرنا، ہمیں زیب نہیں دیتا اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، شرک یہ جائز کام نہیں ہے، یہ ناروا کام ہے۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، کسی چیز کو اللہ کا شریک ماننا، یہ ہمارے لائق کام نہیں۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا، ہم جو موحد ہیں، ہم جو شرک سے دور ہیں، شرک سے نفور ہیں، کفر سے دور ہیں، کفر و شرک سے بیزار ہیں، ہمارا دامن کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم خود نہیں بچ سکتے، کوئی موحد نہیں بن سکتا، اللہ بناتا ہے تو بنتا ہے۔ شرک سے کوئی بچ نہیں سکتا، اگر کوئی بچا ہے تو اللہ کے فضل سے بچا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ان کے کرم سے بچا ہے، ان کے وسیلے سے بچا ہے۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ ان کا مطلب ہے خواب کی تعبیر سننا، وہ تو صرف خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، جو سنانا چاہتے ہیں یہ پہلے سنا رہے ہیں۔ یہی ہے اللہ والوں کا دستور، تم کہانی سننے آئے ہو لیکن مجھے سنانا ہے، جو تمہیں سنانا ہے وہ سنانا ہے، پہلے وہ سنانا ہے۔ تم میں جو برائی ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے، تم میں جو عیب ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، تمہارا تزکیہ کرنا ہے، تمہاری اصلاح کرنی ہے، تمہاری تربیت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اللہ والوں کا دستور، تمہاری پسند کے دوڑنا نہیں ہے۔ تم جو سننا چاہتے ہو بات سنائیں گے، پہلے میں اپنی بات سناؤں۔ حضرت وہ دونوں آئے تھے خواب کے لیے، ابھی خواب کی تعبیر نہیں سنائی، خواب کی تعبیر نہیں سنائی، یہ کہا کہ میں خواب کی تعبیر سناؤں گا، تمہارا کھانا آنے سے پہلے تم کو خواب کی تعبیر سنا دوں گا، لیکن پہلے اللہ کی توحید سنا رہے ہیں، شرک کی مذمت کر رہے ہیں، کفر و شرک کو برا کہہ رہے ہیں۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم پر ہوتا ہے، اللہ کا توحید کی شکل میں ہم پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ توحید کی جو امانت سینوں میں ہے ہمارے، یہ امانت کس نے رکھی ہے؟ یہ کس کی ودیعت ہے؟
یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس کی خیرات ہے جو عقیدہ توحید کی شکل میں ہمارے سینوں میں محفوظ ہے؟ کس کی خیرات ہے؟ کس کی بھیک ہے؟ کس کی دین ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا عطیہ ہے؟ کس کا تحفہ ہے؟ کس کا کرم ہے؟ حق تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں ہم پر ہوا ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ جو ہے، یہ عقیدہ توحید جو ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ عقیدہ، یہ رسالت کا اقرار جو ہے، رسالت پر جو ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ تقوی، یہ توحید، یہ اللہ کی دین ہے۔ ذالک من فضل اللہ، پیسے مل جائیں تو ہم فضل اللہ سمجھتے ہیں، پیسے مل گئے تو اللہ کا فضل ہوا ہم پر سمجھتے ہیں، صحت مل گئی تو اللہ کا فضل ہوا سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ توحید کا جو عقیدہ ہے ملا ہے ہمیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توحید کا عقیدہ عطا فرماتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کا۔ یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اے میرے جیل خانے کے دو ساتھیوں، یا صاحب السجن، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان اپنے جیل کے ساتھیوں، قید خانے کے ساتھیوں سے سوال کر رہے ہیں، استفسار کر رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیوں، اے قید خانے کے ساتھیوں، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق خدا، کئی خدا، مختلف خدا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ واحد قہار یہ بہتر ہے؟ کئی خدا، 360 خدا، 480 خدا، 2000 خدا، 5000 خدا، کروڑ خدا، لاکھ خدا یہ بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ اور وہ خدا سچا خدا اور واحد قہار۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار یہ خدا یہ بہتر ہے یا کئی خدا؟ کتنے خدا؟ یہ 560 360 خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، صنم پرستی عام تھی، شرک کا دور دورہ تھا، شرک کا بازار گرم تھا، لوگ مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ایک خدا ایک ہے نہیں کہتے تھے، کئی خداؤں کے قائل تھے، الوہیت کو ایک ذات میں منحصر نہیں مانتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے، نہیں کئی خدا ہیں، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اس عقیدے کی بیخ کنی کر رہے ہیں، اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اللہ کے سوائے جن کو خدا مان رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ کیا ہیں؟ صرف نام ہیں، نام والے تو ہیں نہیں، صرف نام ہیں، نام والا کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تو اسم ہے، مسمى کہاں ہے؟ دون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادے جن کو خدا مان رہے ہو وہ صرف نام ہیں، ناموں کو تم نے نام والا سمجھ لیا، نام والا کہاں ہے؟ اب بت پرست جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں صرف نام ہے، وہ نام ہے، اور نام والا کون ہے بولے تو ایک مورتی بتاتے ہیں، ایک
آئیڈل بتاتے ہیں، پتھر بتاتے ہیں. پتھر کیا خدا ہو سکتا ہے؟ تو کتنا اچھا سمجھایا. صرف نام ہے، نام والا. ہمارا خدا نام بھی رکھتا ہے اور ذات بھی رکھتا ہے. نام بھی ہے، نام والا بھی ہے. یہاں نام ہے، نام والا نہیں ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. یہ نام بھی تم نے دے لیے ہیں. انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللہ نے کوئی اس کی دلیل نہیں نازل کی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بت ہیں موجود، نہ والے بھی ہیں. اللہ نے نہیں کہا ان الحکم الا اللہ الا للہ. حکومت اللہ، فیصلہ ہے تو اللہ، اقتدار ہے تو اللہ کا، فیصلہ کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے، اور حکومت ہے تو اسی کی ہے، حکمرانی ہے تو اسی کی ہے. ان الحکم الا للہ. یہ معبودان باطلہ، یہ جھوٹے خدا، یہ آئیڈلز، یہ مورتیاں، یہ اصنام، یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت، تمہارے ہاتھوں کے تراشیدہ بت، یہ کیا حکم چلا سکتے ہیں؟ ان کی کیا حکومت ہے؟ تم چاہو تو انہیں بناؤ، تم چاہو تو انہیں توڑ دو، تم چاہو تو سجاؤ انہیں اپنے ہاتھوں سے، تم چاہو تو انہیں مٹی میں ملا دو. ان الحکم الا للہ. وہ سچا خدا ہے جس کی حکومت ہے. ان بتوں پر تو تمہاری حکومت ہے کہ تم نے چاہا تو بنا لیا، تم نے چاہا تو مٹا دیا. اس کی حکومت تمہار چل رہی ہے. ان الحکم الا للہ امر الدو الا ایاہ. اس نے حکم دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے. اس نے یہ حکم نازل فرمایا ہے. ذالک الدین القیم. یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے، اب تعبیر بتا رہے ہیں، اب تعبیر بتا رہے ہیں. پہلے شرک سے، شرک کی مذمت کی اور توحید کی حقانیت پر روشنی ڈالی، توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، تبلیغ دین کا حق ادا کیا، توحید کی طرف توحید کی دعوت دی. اس کے بعد یا صاحب السجن، پھر فرما رہے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. تم میں سے ایک وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا. وہ شخص جس نے یہ دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، شراب نچوڑ رہا ہے، شراب تیار کر رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر سنا رہے ہیں. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا. فیسقی ربہ خمرا. واما الاخر، اور دوسرا جو ہے فیصلب فتاکل الطیر من رأسہ. واما الاخر، اور دوسرا جس نے یہ کہا کہ میں اپنے سر پر ایک طبق اٹھائے ہوئے ہوں، ایک خوان اٹھائے ہوئے ہوں، اور اس میں روٹیاں ہیں، پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں اس خان میں سے. تو اس کی تعبیر بتا رہے ہیں. وہ دوسرا شخص جس نے روٹیاں دیکھی تھیں. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ. فَيُصْلَبُ کے معنی کیا ہے؟ ہاں، جزاک اللہ. اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اسے صلیب پر چڑھایا جائے گا، اسے ہینگ کیا جائے گا. فَيُصْلَبُ صاد لام بے، اسی سے صلیب ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ. دوسرے کو صلیب پر چڑھایا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، سولی دی جائے گی. فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ. جب سولی پر چڑھایا جائے گا اسے اور وہ سولی دے دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گا، اور اس کی لاش کو، جب وہ لاش بن جائے گا، جب وہ مر جائے گا تو اس کے سر کو پرندے کھانے لگیں گے. پرندے جو ہیں اس کا سر، اس کی کھوپڑی کھانے لگیں گے، سر کھانے لگیں گے. فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ. نہیں سمجھ میں آیا نا؟ مری ہوئی چیز کو لوگ کھاتے نا، لاش کو، مردے کو پرندے کھاتے ہیں. ولچرس
کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہ مردار کھاتی ہے نا. ہاں تو جب وہ مر جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے. فتاکل الطیر من راسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے خواب کی تعبیر کہی ہے بتائیے وہ خواب کی تعبیر ہو کر رہنے والی ہے, وقوع پذیر ہو کے رہنے والی ہے. تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھے گا اور اس کے سر کو کھائیں گے پرندے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. جو ہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی, ایک تو خوش ہو گیا جسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شریعت مطہرہ میں, آپ کی شریعت مقدسہ میں شراب حرام ہے. اگلی شریعتوں میں شراب حرام نہیں تھی, اگلی شریعتوں میں شراب حرام نہیں تھی, لیکن نشہ ہر شریعت میں حرام رہا. کہ شراب تو پی سکتے تھے, شراب پینے کی اجازت تھی, رخصت تھی اگلی شریعتوں میں, ہماری شریعت میں نہیں, اگلی شریعتوں میں, اگلے پیغمبروں کی شریعتوں میں. تو شراب تو جائز تھی, حلال تھی, منع نہیں تھی. شراب حرام نہیں تھا. شراب اس حد تک پینا کہ جس سے نشہ آ جائے حرام تھا. نشہ نہ آئے اس حد تک شراب پینا اور جائز تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شراب اس حد تک پی لینا کہ نشہ چڑھا جائے منع تھا. تو نشہ ہر زمانے میں ہر شریعت میں حرام رہا ہے, کیونکہ انسان نشہ کرنے والا جو ہے وہ تو اسے تو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. جسے نشہ, جو نشے کی حالت میں ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ماں ہے یا میری بیوی ہے. یاد رکھیں, اسے کہتے ہیں نشہ. یہ بیٹی ہے کہ بہن ہے یا ماں ہے یا نانی ہے یا بیوی ہے, ہوش چلا جاتا, پیر ڈگمگانے لگتے ہیں, پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں. جب ہوش ہی نہیں رہے گا انسان کو تو ہر برائی کر سکتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا. بولیے یاد رکھیں گے؟ ہرگز نہیں رکھیں گے. یہاں سے جانے پر پوچھوں گا میں, پھر اگر بول دیں گے تو پھر آپ کو داد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی برائیوں کی ماں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ شراب جو پیتا ہے اب اس سے ہر برائی ممکن ہے, اور ہر برائی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی عقل ہی جاتی رہی, وہ عقل زائل ہو گئی, اس کی ہوش جاتا رہا. انسان رکتا ہے برائیوں سے, برے کاموں سے تو عقل کی وجہ سے, اس کی عقل روکتی ہے, اس کی سمجھ بوجھ, اس کا ہوش اسے روکتا ہے. جب ہوش ہی نہیں رہا تو اب وہ جو چاہے کرے. تو عرض کر رہا تھا تو شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے. اگلی شریعتوں میں نشہ حرام تھا, اب شراب ہی حرام ہو گئی. ہماری شریعت میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شراب ہی حرام ہو گئی. حضور کی شریعت میں بھی ابتدا میں, حضور کی نبوت کے ابتدا, شریعت اسلامیہ میں ابتدا میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, دھیرے دھیرے حرام ہوئی. کیونکہ اتنے عادی تھے لوگ شراب کے کہ ان کو ایک لخت شراب سے روک دینا, یکا ایک اچانک شراب سے روک دینا, یہ قدرت نے مناسب نہیں سمجھا, تو آہستہ آہستہ شراب سے روکا ہے. خیر, عرض کر رہا تھا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. تو جسے یہ خبر سنائی گئی کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا, وہ تو خوش ہو گیا. اور دوسرے نے جب یہ تعبیر سنی کہ مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا, جیل خانے میں آیا ہے نا, ایسا جرم ہے اس کا, وہ سولی پر چڑھنے والا ہے. تو جب یہ خبر سنی اس نے, یہ تعبیر سنی اپنے خواب کی, تو سن کے کہا کہ
میں نے جو خواب آپ سے بیان کیا تھا وہ خواب جھوٹا تھا، ایسا خواب میں نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیے مجرم کی ذہنی ہے، برا جو ہے ایک برائی نہیں کرتا، کئی برائیاں کرتا ہے۔ کوئی برائی کر کے تو جیل میں آیا ہے، اب اس نے خواب سنایا اپنا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنا دی، تعبیر سن کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جو خواب سنایا تھا، بیان کیا تھا، وہ خواب صحیح نہیں تھا، بس میں نے ایسے ہی جھوٹا خواب، گھڑا ہوا خواب میں نے سنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا خذی الامر الذی فیہ تستفتیان، تیرا خواب سچا ہو یا جھوٹا یہ مجھے نہیں دیکھنا، سچا ہے یا جھوٹا، یہ سن لے کہ جو میں نے تعبیر کی کہی ہے وہ تعبیر ہو کے رہنے والی ہے۔ میں نے کہہ دیا تجھے سولی پر چڑھنا ہے، چڑھنا ہے، اسے اپنے آقا کو شراب پلانا ہے، پلانا ہے، وہ پلائے گا ضرور، تو سولی پر چڑھے گا ضرور، اور تیری لاش کو جو ہے پرندے کھائیں گے۔ اب اس سے کیا بات ظاہر ہوئی دوستو؟ ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی شاید عرض کی ہے، ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اپنا خواب ہر جاہل گنوار بے وقوف ان پڑھ آدمی سے نہیں سنانا چاہیے۔ خواب کی تعبیر اچھے قابل مولوی کو سنانا چاہیے، تمہاری دانش میں جو بہترین علم والا ہے، علم والوں میں بھی بڑا علم والا ہے، اس سے خواب سنانا ہے۔ اگر تم نے کسی جاہل سے، کسی ادکچرے سے، کسی ناقابل آدمی سے سنا دی تو وہ غلط تعبیر بول دے گا تو وہی تعبیر ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، اکثر احباب کے لیے شاید نئی بات ہے یہ، خواب کی تعبیر سنانے والا اگر خواب کی تعبیر غلط بھی بیان کر دے تو وہی تعبیر ہو جاتی ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا جو تعبیر بتاتا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اگر کسی نے غلط بتا دیا، کیا دیکھے تمہیں بڑا چشمہ لگتا ہے، نمبر بڑا لگے، ایسا دیکھے اندھے ہو جائیں گے تمہیں۔ بہت کھجاتا ہوں میں، خواب میں دیکھا بہت اچھا جزام کی بیماری لیپرسی آنے والی ہے تم نا، اب آ جائے گی وہ۔ اس لیے کسی ذمہ دار آدمی سے سنانا ہے، ریسپانسبل پرسنالٹی، ریسپانسبل پرسن کوئی ہو، آدمی ہو تو اسے سنانا ہے، جو دل میں آئے بول دیا، بات سمجھ میں آئے۔ اوپر سے ہمارے اماں نیچے گرے، نیچے گڑا ہے، ایسا دیکھے تمہارے اماں خبر میں چلے جائیں گے۔ بس سمجھ میں؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب ایسے جاہل گنوار کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ خواب کی تعبیر سنانا پیروں کا کام ہے، بڑے بڑے علماء کا کام ہے، مشائخوں کا کام ہے۔ مشائخ بولے تو کون مشائخ ہے؟ الف بھی معلوم نہیں، بے بھی معلوم نہیں، مشائخ کتاب دیکھ کو بولتا ہے کھولنے کو، اسے مشائخ نہیں بولتے۔ بات سمجھ میں آئے؟ پیروں کا کام ہے، بات سمجھ میں آئے؟ صحیح تعبیر بتانے والوں کا کام ہے۔ تو ہر ایک سے خواب کی تعبیر نہ سنائیں، یہ ذہن نشین رکھیں۔ خذی الامر الذی فیہ تستفتیان، بات سمجھ میں آئے؟ اور خواب بتانے والا خواب کی صحیح تعبیر جہاں تک ہو سکے اس کی اچھی تعبیر بیان کرے، صحیح تعبیر بیان کرے، اور بہت غور و خوض سے کام لے۔ خواب کی تعبیر بہت باہر کا بہت گہرا فن ہے۔ خذی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب اس نے کہا کہ میں نے جو خواب بیان کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تو کچھ بھی بیان کر لے، میں نے جو تعبیر کہی وہ ہو کر رہنے والی، تو سولی پر چڑھنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، ان کی زبان سے نکل گیا، اور وہ خواب بھی صحیح تھا۔ اس نے جھوٹ کہا میں نے خواب نہیں دیکھا، وہ جھوٹ کہہ سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ خذی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں یہ توقع کی، یہ امید کی کہ وہ، جس کے بارے میں یہ جانا حضرت یوسف علیہ السلام نے
کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، جیل سے اسے چھٹکارا ملنے والا ہے، اور سزا یہ نہیں بھگتنے والا ہے، دنڈ یہ نہیں بھگتے گا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، تو اپنے آقا کے پاس مجھے میرا ذکر کر۔ بادشاہ کے پاس تو بادشاہ کو شراب پلانے والا بنے گا تو اس وقت میرا ذکر کر کے مجھے جو ہے ظلماً قید خانے میں بھیج دیا گیا ہے، ظلم کی وجہ سے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطا کے۔ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے رب کی یاد کو، ذکر ربه فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ شیطان نے جو ہے وہ شخص جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس کہ مجھے ظلماً جو ہے قید کر دیا گیا، وہ بھول گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، وہ اسے جیل سے رہائی مل گئی، جیل سے رہائی مل گئی، وہ مصر کے بادشاہ کا مصاحب بن گیا، اسے شراب پلانے کا کام اسے مل گیا، بادشاہ کو شراب بنا کے پلاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا وہ بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فی السجن، سجن کے معنی کیا ہے؟ سجن، قید خانہ۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بدع کا لفظ بے ضاد عین، بدع کا لفظ جو ہے 3 سے چلتا ہے 9 تک چلتا ہے۔ کتنا چلتا ہے؟ 3 سے چلتا ہے 9 تک چلتا ہے، 3 سے 9 تک، یعنی بدع کا لفظ 3 پر بھی آتا ہے، 4 کے لیے بھی، 5 کے لیے، 6 کے لیے، 7 کے لیے، 8 کے لیے، 9 تک کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام 3 سال رہے یا 4، 5، 6، 7، 8، 9 سال تک بھی بیزا کا لفظ ہے۔ 3 سے 9 سال تک کہاں رہے؟ قید خانے میں رہے۔ بضع سنین۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات۔ یوسف علیہ السلام تو کہاں ہیں؟ ایک تو ان کے ساتھ جو تھا قیدی، وہ تو مصلوب ہو گیا، یعنی سولی پر اسے چڑھا دیا گیا، اور ایک جو تھا ان کا ساتھی، وہ تو بادشاہ کا مصاحب بن گیا، بادشاہ کو شراب پلانے کا کام اسے مل گیا، وہ تو عیش و عشرت میں ہے، ایک خوشی میں ہے، ایک تو دنیا سے چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام قید میں ہے، یوسف علیہ السلام قید میں ہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، تو معلوم ہوا اچھوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جو تھا وہ نجات پا گیا، وہ تو اسے چھٹکارا مل گیا قید سے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا مصیبتیں جو آتی ہیں اچھوں کو ہی زیادہ آتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں ہمارے مجمع والے، اگر تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مصیبتیں زیادہ بروں پر آتی ہیں تو یہ اس کا خیال خام ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں یا کچھ لوگ یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں ہمارے مجمع میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اس نے دنیا میں ترقی نہیں کی، اس نے دنیا میں ترقی نہیں کی۔ 10 سال پہلے بھی اتنی ہی دنیا تھی، اب بھی اس کے پاس اتنی ہی دنیا ہے۔ 10 سال پہلے بھی اس کے پاس اتنا ہی سرمایہ تھا، آج بھی اتنا ہی سرمایہ ہے۔ دنیا میں اس نے ترقی نہیں کی، کوئی پروگرس نہیں ہے اس کا، لہٰذا یہ دیندار نہیں ہے، اللہ اس پر مہربان نہیں ہے، یہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ نہیں ہے۔ یہ سوچنے والے، تو نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، حدیث سمجھی نہیں۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ ان اشد الناس بلاء